کہ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ تو 7 کا جو عدد ہے وہ کاملیت کا عدد ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے وہ سارے کام کیے اور سارے کاموں کو کیا کیا؟ مکمل کر کے کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کلمے میں اپنی موت کا اعلان خود کیا ہے۔ آج تک کوئی نبی، کوئی پیغمبر، دنیا کا کوئی شخص اپنی موت کا اعلان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح دوسروں کی طرح جان نہیں دے رہے تھے، جو لوگ میرے اور آپ کی طرح موت کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس وقت جو ہے ہماری زندگی میں سے وہ روح اور یا وہ دم جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے 3 جگہ پر اس بات کا ذکر کیا، لیکن ہم پڑھیں گے نہیں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ مرکز کی انجیل 2 باب اس کی 8 آیت پڑھ لیجئے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی روح کا یہاں پر ذکر کیا ہے، پھر 8 باب 12 آیت میں انہوں نے ذکر کیا، پھر لوکا ابھی آپ کے سامنے 23 باب 46 آیت جو ہے وہ پڑھی گئی ہے۔ تو ایک تو پاک روح ہوتا ہے اور ایک وہ روح ہوتی ہے جو آپ کی اپنی روح ہے۔ ایسے ہی ہے، پاک روح جس کے وسیلے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدمت کرتے ہیں۔ پاک روح کے وسیلے سے جو نعمت ہمیں ملتی ہے، لکھا ہے نا، خدمتیں طرح طرح کی اور نعمتیں بھی طرح طرح کی ہے۔ وہ خداوند کے پاک روح کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے وہ نعمتیں اور وہ خدمتیں ہمیں ملتی ہیں، اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم خدا کا کام کرتے ہیں۔ اور پاک روح کو ہمیشہ جو روح ہے وہ مذکر ہوتی ہے۔ پاک روح جو ہے وہ ہمیشہ مذکر ہے، اور انسان کی اپنی روح ہے وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح ایمانداروں میں اپنی روح اور پاک روح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھئی ہاں یا نا؟ ابھی بیانی تیار ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا۔ یسوع نے جو روح باپ کے ہاتھوں میں سونپی، وہ کون سی روح تھی؟ خداوند یسوع مسیح نے جو روح باپ کو سونپی، وہ کون سی روح تھی؟ اس کی اپنی روح تھی، وہ اس نے باپ کے سپرد کی۔ کیونکہ یہ کلمہ بھی کیا ہے؟ سپردگی کا ہے، یہ تکمیل کا کلمہ ہے، یہ اس اعلان کا کلمہ ہے۔ اور اس لیے کہ مسیح کو اپنی روح پر کیا تھا؟ اختیار تھا۔ دیکھیے ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے، یوحنا 10 باب اس کی 17 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اپنی جان دیتا ہوں تاکہ پھر اس کو کیا کروں؟ لے لوں۔ آپ میں سے کوئی ہے آج تک کسی نبی یا پیغمبر نے ایسا کہ اس نے جان دی ہو اور اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ پھر وہ کیا کرے؟ اس کو واپس لے لے؟ یہ کس کے پاس اختیار تھا؟ یہ اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے پاس تھی۔ ہاللیلویا! یہ کسی اور کے پاس نہیں تھی، اس کے پاس اتنا اختیار تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کو اس بات کا علم تھا، اپنی منزل کا بھی علم تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح اس کا علم نہیں تھا۔ یسوع کو معلوم تھا کہ میری روح کہاں پر جائے گی۔ آج تک کسی شخص کو نہیں پتا کہ میری روح کہاں جائے گی، لیکن یسوع مسیح کو اس بات کا پتا تھا کہ میری روح کہاں جائے گی۔ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ میری روح کہاں جائے گی؟ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ کیسے ان کو پتا تھا کہ میری روح کہاں جائے گی؟ ابھی آپ نے دوسرے کلمے کو سنا بڑے غور سے، اس لیے وہ ڈاکو سے کیا کہتا ہے؟ تو آج ہی میرے ساتھ ہے۔ پتا تھا، یسوع کو پتا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔
میں نے دیکھے بڑی شارٹ بات کی آپ کے ساتھ، کوئی لمبی بات نہیں کی، لیکن سنانا ضروری تھا کیونکہ کلام مکمل نہیں ہوتا. لیکن آج کے اس کلمے کو سنتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے، اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب کیا ہے، ہم نے کیا سیکھا اس میں سے، بڑے شارٹ ٹائم میں، بڑے شارٹ لفظوں میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں جسم سے زیادہ کس کی فکر کرنی چاہیے؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے سے زیادہ کس کی فکر کی؟ اپنی روح کی فکر کی. اگر وہ اپنی روح کی فکر نہ کرتے تو وہ فردوس میں کبھی نہیں جاتے. اپنی روح کی فکر نہ کرتے تو وہ فردوس میں کبھی نہیں جاتے. اگر ڈاکو اپنی روح کی فکر نہ کرتا تو وہ کبھی بھی فردوس میں یسوع کے ساتھ نہیں ہوتا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج گڈ فرائیڈے پہ میرے اور آپ کے لیے یہ لیسن ہے، یہ سبق ہے کہ میں اور آپ اپنے بدن سے زیادہ ہم کس کی فکر کریں؟ روح کی فکر کریں، اور روحانی طور پر کیا ہو جائیں؟ مضبوط ہو جائیں. جب ہم روح کی فکر کریں گے تو پھر ہم روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں گے. روحانی طور پر مضبوط کیوں ہونا ہے؟ کہ ہماری جو لڑائی یا جنگ ہے یہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو بھی جنگ ہو رہی ہے ملکوں کی، کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ کیمیائی ہتھیاروں کے ساتھ ہو رہی ہے، میزائل کے ساتھ ہو رہی ہے، ٹینکوں کے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن ایمانداروں کی جنگ جو ہے وہ ایسی جنگ نہیں ہے. ہماری ایمانداروں کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں. اور اس جنگ کے لیے جسم کا طاقتور ہونا ضروری ہے یا روح کا طاقتور ہونا ضروری ہے؟ تو اس لیے یسوع مسیح نے کس کی فکر کی؟ روح کی فکر کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میری جنگ جو ہے ان کے ساتھ ہے. اس لیے انہوں نے سب کو کیا کر دیا؟ بتا دیا. وہ کہتے ہیں یہ نہیں جانتے. میرا بھی دل چاہ رہا تھا میں کوئی بیک گراؤنڈ یا کوئی پس منظر آپ کو پیش کروں، لیکن وقت کو مدد نظر رکھتے میں نے کچھ نہیں کیا. تو ہمیں اس گڈ فرائیڈے پہ اس بات کو یہاں سے لے کر جانا ہے، اس کلام کو، کہ ہمیں جسم سے زیادہ اپنی روح کی کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے. اور تاکہ ہماری انسانیت جو ہے وہ روز بروز کیا ہوتی چلی جائے؟ مضبوط ہوتی چلی جائے. ہم پڑھیں گے نہیں، 2 کرنتھیوں 4:16 اور افسیوں 3 اس کی 16 میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کے بعد تو لوگ ہی منظر ہماری تلاش کرتے ہیں کہ ایتھے قبر بنانی ہے، کہ ایتھے قبر بنانی ہے، ایتھے قبر بناؤ، ایتھے درخت لگے ہوئے ہیں تاکہ انہوں کی روے چھاں رہے. لوگ تلاش کرتے ہیں ہمارے لیے جگہ، لیکن اس جگہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنی صحیح منزل کو کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. پھر کسی کو درخت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ تو خاک ہے، پھر خاک میں تو اصل میں تو روح زندہ رہتی ہے. روح کی فکر کریں گے تو لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب انسان چلا جاتا ہے تو زندگی انہوں کبھی پھول نہیں پائے ہونے ہونا. لیکن قبر پر اتنے پھول ہوتے ہیں، اتنے پھول ہوتے ہیں، اس کا فائدہ ہے اس کو. مرنے سے پہلے ہمیں اپنی منزل کی کیا کرنی چاہیے؟ تلاش کرنی چاہیے. کیا تلاش کریں کہ ہم کہاں جائیں گے؟ آج آپ کو پتا ہم کہاں جائیں گے؟ کسی کو نہیں پتا کہ کہاں جائیں گے، لیکن یسوع کو اس بات کا پتا تھا. کیوں پتا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اس منزل کی پہلے سے کیا کر لی؟ تلاش کر لی. اور تلاش کیسے کر لی؟ انہوں نے اپنی روح کی کیا کی؟ فکر کی. اور غریب لازر نے بھی اپنی روح کی فکر کی، امیر نے نہیں کی. تو وہ آپ پوری تصویر دیکھ لیں اس کے اندر کہ جس نے فکر نہیں کی اس کا حشر کیا ہے، وہ کہاں چلا گیا، اور جس نے فکر کی وہ کہاں پر ہے.
مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے۔ آج بے شک شیطان جو ہے وہ مجھے لگ رہا کہ وہ بھی نعرے شانے مار رہا ہوگا کہ میں جیت گیا ہوں، میں جیت گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کل کا دن ہے اور پرسوں وہ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ رو رہا ہوگا جب میں اور آپ اس بات کے نعرے لگا رہے ہوں گے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو وہ وقتی طور پر اس کی خوشی ہے۔ امیر آدمی کی جو خوشی تھی وہ وقتی خوشی تھی۔ یہ دنیا کی جو خوشی ہے یہ کیا ہے؟ یہ عارضی خوشی ہے، یہ وقتی خوشی ہے۔ لازر کو پتا تھا کہ میں اپنی خوشی میں کیسے جاؤں گا۔ اس نے نہ کھانے کا فکر کیا، نہ پہننے کا فکر کیا، کس کا فکر کیا؟ اس نے صرف اور صرف اپنی روح کا فکر کیا۔ اور میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہمیں بھی اسی طرح فکر کرنا ہے کہ میں نے اور آپ نے کہاں جانا، اور ہمیں وہاں پہنچنے کی گارنٹی بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ اس گارنٹی کے لیے اسٹامپ پیپر لکھنا شروع کر دیں۔ گارنٹی بھی ہونی چاہیے کہ ہم آخری وقت صحیح جگہ پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کیونکہ اس نے لازر نے خداوند یسوع مسیح کے کلام کو بڑے غور سے سنتا تھا۔ اس کا وہ پیروکار تھا، وہ ایماندار تھا۔ جو کچھ یسوع سے کہتا تھا وہ اس پر کیا کرتا تھا؟ عمل کرتا تھا۔ اس لیے وہ درست جگہ پر چلا گیا۔ امیر آدمی نے کیا کہا؟ ابھی بڑا وقت ہے، کر لیں گے، ابھی دولت اکٹھی کر لو، ابھی بچوں کی شادیاں کر لو، ابھی مکان بنا لو، ابھی گاڑیاں خرید لو، ابھی بینک بیلنس بنا لو۔ وہ کس میں لگا ہوا تھا؟ اسی شان و شوکت میں لگا ہوا تھا کہ اس کو صرف دنیا میں رہنے کی فکر تھی۔ لیکن جو لوگ دنیا کی صرف فکر کرتے ہیں، اپنے بدن کی فکر کرتے ہیں، اپنے روح کی فکر نہیں کرتے، وہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں وہ صحیح جگہ پر نہیں پہنچتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سب راستے درست ہیں کیونکہ سب خدا کی طرف جاتے ہیں۔ کتنے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سب راستے خدا کی طرف جاتے ہیں؟ ابدی بادشاہت کی طرف اور خدا کی طرف ایک ہی راستہ جانے والا ہے، اور وہ راستہ یسوع مسیح ہے۔ ہلیلویا! وہ راستہ یسوع مسیح ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت میں کیا کہا؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ جو لوگ مسیح کے علاوہ دوسرے راستے یا وسیلے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو یسوع مسیح کا راستہ چنتے ہیں۔ آج اس گڈ فرائیڈے پہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، لیسن ہے کہ ہمیں کون سا راستہ چننا چاہیے، ہمیں کس کی فکر کرنی چاہیے، اپنی روح کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو فکر نہیں کرتے وہ ضرور کسی اور جگہ جا پڑیں گے۔ اور جگہ سمجھتے ہیں؟ جہاں امیر آدمی چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ جہنم میں۔ جہنم کتنی خوبصورت جگہ ہے جہاں کیڑا نہیں مرتا، جہاں آگ نہیں بجھتی۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھیج، انگلی کا سرا ڈبو کر کیا کرے میری زبان۔ کیا اس کو زمینی زندگی میں اس کو پانی کی کمی تھی؟ اس کو آسائش کی کمی تھی؟ اس کو اے سی کی کمی تھی؟ ٹھنڈک کی کمی تھی؟ کمی کہاں آ گئی؟ اگر وہ فکر کرتا تو وہاں پر بھی کمی نہ ہوتی۔ آج مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم کون سی جگہ پر جائیں گے۔ یہ کلمہ جو ہے سپردگی ہمیں خدا پر بھروسہ اور توکل کرنا سکھاتی ہے۔ یہ کلمہ جو ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر اس کے سپرد کر دینے کی ضرورت ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم صرف کلمہ سن کر نہ جائیں بلکہ اپنی زندگیوں پر غور کر کے جائیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے۔ کیا اپنے آپ کو آپ نے خدا کے سپرد کر دیا ہے کہ خداوند تو نے میری خاطر کوڑے کھائے، تو نے میری خاطر سر پر کانٹوں کا تاج رکھوایا، تو نے میری گناہوں کی خاطر صلیب پر کوئی جان دے دی۔ گناہ میرے تھے، مشقتیں میری تھی، مجھے تو نے آزاد کر دیا۔ اس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے، اور ہمیں آزاد رہنے کی ضرورت ہے۔ آج
ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر اس کے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، مکمل طور پر اس پر توکل اور مکمل سپورٹ کی مکمل فرما برداری سے خدا کے اس پروگرام کی تکمیل ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے یہ سب کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ نجات کا کام، گناہوں کی مغفرت، سب کچھ جیسے ابھی 6 کلمات میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ سارے نوشتے پورے ہوئے، ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئی، سب کچھ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ اس لیے ہر سال یادگار منائی جاتی ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ان کی ضرورت ہے۔ یہ یادگار اس لیے بناتے ہیں کہ ہماری نسلیں بدل رہی ہیں، نئی نسل آتی ہے، اس کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے یسوع نے کس طرح سے میرے گناہوں کا کفارہ کیا، کس طرح مجھے اس گناہ کی غلامی سے آزاد کیا۔ تو ہمیں دل سے اس یادگار کو بنانے کی ضرورت ہے اور اپنی روح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا اس کلام کے